کیا سفر میں شادی یا کاروبار شروع کرنا جائز ہے؟ تمہیدی کلمات اسلامی معاشرے میں رسوم و رواج اور مذہبی عقائد کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک نمایاں بات یہ ہے کہ بعض لوگ کسی مخصوص مہینے مثلا سفر کو بدشگون یا ناخوش شگون سمجھتے ہیں اور اس میں شادی یا کسی نئے کاروبار کی شروعات سے اجتناب کرتے آواز مضمون کا مقصد اس مسئلے کو شریعت، روایات، عقل اور عملی نقطۂ نظر سے کھول کر پیش کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا سفر میں شادی یا کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے، اس کے پیچھے کون سی غلط فہمیاں ہیں، اور ایک مسلمان کو اس معاملے میں کن باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ سفر تاریخی اور ثقافتی پس منظرمان سفر قمری مہینوں میں سے ایک ہے۔ تاریخی طور پر مختلف معاشروں میں کسی مہینے دن کو بدشگونی قرار دینے کی روایت پائی جاتی ہے۔ یہ اکثر قبل از اسلامی مقامی ثقافتی نمائندگیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تاریخی واقعات جیسے جنگیں، آفتیں یا حادثات کسی مہینے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں اس مہینے کو ناخوش قسمت تصور کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مذہبی جواز ہونا اور شرعی حیثیت بالکل الگ بات ہے۔ شریعت کا نقطۂ نظر عام اصول۔ اسلامی شریعت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ثبوت شرعی کے بغیر کوئی حکم ممنوعیت ثابت نہیں ہوتی، یعنی اگر قرآن صحیح احادیث میں کسی معاملے کا واضح حکم موجود نہ ہو تو عام طور پر وہ کام جائز سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس میں کوئی واضح ناپسندیدگی، مکروہ حرمت ثابت نہ ہو۔ اسی بنیاد پر ہم سفر کے بارے میں بھی غور کریں گے۔ کیا قرآن مستند احادیث میں ایسا کچھ آیا ہے جو سفر کے مہینے کو شادی یا کاروبار کے لیے ممنوع بنائے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام نے طوافن عادات اور خرافات سے بچنے کی تاکید کی ہے، یعنی ہر اس عقیدے عمل سے جو عقل و شر کے خلاف ہو دور رہنا چاہیے۔ ضمن میں کئی بڑے فقی اور علماء کا عمومی موقف یہی رہا ہے کہ کسی مہینے دن کو نحس خوش شگون قرار دینا بدعت و غلط خیال ہے۔ احادیث اور علماء کی روش بعض روایات میں لوگوں نے ایسا کچھ منسوب کیا ہے کہ کسی مخصوص وقت دن میں تعویذ مخصوص رسوم سے اثر ہوتا ہے۔ تام اہل علم نے ان روایات کی سند و متن کو پرکھا اور عمومی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک، جو روایات صریح اور ثابت نہ ہوں وہ شریعت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ دو، کچھ احادیث منصوبہ ضعیف موضوع بھی پائی گئی ہیں، اس لیے ان روایات کو بنیاد بنا کر شرعی حکم جاری کرنا درست نہیں۔ تین، عمومی فقہی مشورہ یہی ہے کہ بدشگونی اور نصیحت کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ مسلمان کو ہر معاملے میں اللہ پر توکل، اچھا ارادہ اور شرعی ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے۔ سفر میں شادی، شرعی حیثیت۔ اب سوال کا سیدھا جواب، سفر میں شادی کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس کی چند وضاحتیں۔ شادی کا حکم منع کسی مخصوص مہینے سے مشروط نہیں ہے اگر نکاح کے لیے شرائط، گواہی، مہر، ولی وکیل کا مسئلہ شناسائی وغیرہ پوری ہوں تو نکاح جائز و معتبر ہے۔ اگر خاندان برادری کی طرف سے سفر کو لے کر مخالفت ہو تو اس میں مذہب کا کوئی حق بجانب دلیل نہیں ملتی۔ یہ زیادہ تر ثقافتی خرافاتی اعتراض ہوتا ہے۔ بعض لوگ شادی کے لیے اچھا تاریخ یا مطابق ستاروں وغیرہ مانگا کرتے ہیں۔ اسلام میں نیکی اور دیکھ بھال تو لازم ہے، مثلا دونوں کا راضی ہونا، معاشی ترتیب، نیکی کی نیت، مگر کسی مخصوص مہینے کی بدشگونی کو دلیل بنانا درست نہیں۔ بلا شبہ اگر کسی خاص دن مہینے میں بہت زیادہ مصروفیات، موسمی مشکلات، معاشی مسائل ہوں جن کا حق قطع اثر ہوگا تو وہ عملی وجوہات ہیں۔ مذہبی مثلا کسی علاقے میں طوفانی موسم آتا ہو یا سرد اری رخصت وغیرہ، یہ تاریخی معاشی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ شرعی و نحس کے طور پر۔ مشورہ برائے نکاح، ایک، نیت خالص رکھیں، شادی اللہ کی رضا کے لیے اور گھریلو زندگی قائم کرنے کی نیت سے ہو۔ دو، شرائط نکاح کو پورا کریں، گواہ، ولی کا رضا، مہر طے ہونا وغیرہ۔ تین، اگر رشتہ دار ثقافتی وجوہات کی بنا پر اعتراض کریں تو انہیں شائستگی سے شرعی موقف بتائیں یا کسی معتبر عالم مفتی سے مشورہ کروائیں۔ چار، استشارت عقل، مثلا مالی تیاری، رہائش، روزگار کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ دنیاوی اور عملی پہلو ہیں جو شادی کو کامیاب بناتے ہیں۔ سفر میں کاروبار شروع کرنا، شرعی حیثیت، کاروبار شروع کرنے کے سلسلے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ مہینے کی بنیاد پر کاروبار کرنا جائز ناجائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کاروبار کی شرعی جائزگی کا انحصار درج ذیل چیزوں پر ہے۔ کاروبار کا معاملہ خود شرعاً جائز ہو
یعنی وہ چیز حلال ہو، سود سے پاک ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، غیر شرعی سرگرمی نہ ہو، معاہدات شفاف ہوں، لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور شرعی اخلاقیات کا خیال رکھا جائے، حکومت و قانونی تقاضے پورے ہوں، رجسٹریشن، ٹیکس، لائسنس وغیرہ، یہ عملی تقاضے ہیں۔ صفر کا ہونا بذات خود کوئی اثر نہیں ڈالے گا، البتہ چند عملی پہلو ہیں جو کاروباری فیصلہ کرتے وقت مد نظر رکھنے چاہئیں۔ ایک، موسمی سیزنل اثرات۔ کچھ کاروبار مخصوص موسم مہینے میں کم از زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ معاشی فیصلہ ہے۔ دو، سماجی رسومات۔ بعض جگہوں پر صفر کے مہینے میں لوگ کم خرید و فروخت کرتے ہوں یا بازار سست ہوں، اس میں حکمت عملی بدلنی پڑ سکتی ہے۔ تین، ذہنی سکون۔ اگر آپ کے صارفین شراکت دار اس مہینے سے متعلق حساسیت رکھتے ہیں تو آپ فوری نقصانات سے بچنے کے لیے وقتی مشورے لے سکتے ہیں، لیکن یہ مذہبی حکم نہیں بلکہ مارکیٹنگ / سماجی حقیقت ہے۔ تجارتی مشورہ۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے بازار کی تحقیق کریں، خطرات کا اندازہ لگائیں اور شرعی مشورہ لے لیں۔ اگر آپ کسی نئے شعبے میں جا رہے آواستہزار نیت کاروبار کو حلال ذریعہ معاش سمجھیں اور اللہ سے برکت کی دعا کریں۔ استغفار و توکل۔ دنیاوی اقدامات کے ساتھ الہی توکل ضروری ہے، مگر یہ توکل عمل سے جدا نہیں ہوتا۔ بدشگونی اور خرافات۔ اسلام کا موقف۔ اسلام نے واضح طور پر اس بات کی نفی کی ہے کہ کوئی دن مہینہ بذات خود انسان کے نصیب میں برکت بدشگونی لاتا ہے۔ چند اہم نکات۔ توکل الہی اور محبت تقدیر۔ تقدیر پر ایمان کے ساتھ انسان کو محنت اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً کچھ چیزیں مقدر کا حصہ بھی ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خرافات میں مبتلا ہوں۔ اسلام نے تعویذ، کفن و چشم دیگر غیر شرعی طریقوں کو ترک کرنے کی ہدایت کی جب وہ شرعی حدود سے باہر ہوں، مگر یاد رہے کہ بعض مقامی عرصے میں لوگ اپنی ثقافتی صورتوں میں ایسی چیزیں بطور روایت برتا کرتے ہیں۔ علماء ان میں تمیز کرتے ہیں کہ کون سی چیز شرعی ہے اور کون سی نا۔ علماء کا عمومی فتویٰ یہی ہے کہ صفر بدھ جمعہ کا کوئی مخصوص نحس شرعی طور پر ثابت نہیں، اس لیے ان بنیادوں پر کاموں کو منسوخ کرنا درست نہیں۔ جذباتی اور سماجی پہلو۔ یہ بحث محض فقہی نہیں بلکہ سماجی اور جذباتی پہلو بھی رکھتی ہے۔ بہت سے خاندانوں میں بزرگوں کی رائے اور روایت کا بڑا اثر ہوتا ہے، ایسے میں حکمت اور محبت کے ساتھ معاملہ چلانے کی ضرورت ہے۔ مذہبی دلیل کے ساتھ نرم گفتگو کریں تاکہ بدشگونی کے خیالات کم ہوں۔ اگر خرافات کا اثر کم کرنا چاہیں تو گھریلو سطح پر تعلیمی گفتگو، مقامی عالم سے ملاقات، علمی مضامین کا حوالہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شاد کاروبار کے فیصلے میں خاندانی ہم آہنگی اہم ہے، لیکن اگر وہ خلاف شرع اعتراضات کریں تو واضح شریعتی موقف اپنائیں۔ عملی زندگی کے اصول، مختصر رہنما۔ ایک، شرعی تقاضے پورے کریں۔ نکاح کی شرائط کاروباری شراکت کے قانونی پہلو۔ دو، معاشی تیاری، شادی کاروبار میں مالی منصوبہ بندی کریں۔ تین، خاندانی ہم آہنگی، جہاں ممکن ہو خاندان کے تحفظات کو سمجھیں اور انہیں علم کے ذریعے دور کریں۔ چار، استشار العلماء، اگر کوئی پیچیدہ شرعی سوال ہو تو معتبر عالم مفتی سے مشورہ لیں۔ پانچ، نفسیاتی پہلو، اپنے اور شریک حیات / شراکت دار کے اطمینان کا خیال رکھیں۔ ذہنی سکون بھی کامیابی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ چھ، دعا و استغفار، زندگی کے اہم کاموں کے شروع میں اللہ سے بھلائی اور برکت مانگیں، مثلاً استفتاء، دعا، استغفار، استشارہ نہت وغیرہ۔ سوالات اور غلط فہمیاں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ سوال، کیا صفر میں نکاح کرنے سے بچنا واجب ہے؟ جواب، نہیں، واجب نہیں بلکہ جائز ہے۔ واجبہ حرام قرار دینے کے لیے واضح نصوص درکار ہیں جو موجود نہ ہو۔ سوال، کیا صفر میں کاروبار شروع کرنے سے اللہ کی رحمت کم ہو جائے گی؟ جواب، ایسا کوئی شرعی قول نہیں۔ کاروبار کی کامیابی اللہ کی مرضی، آپ کی محنت اور شرعی و اخلاقی طریقہ کار پر منحصر ہے۔ سوال، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ صفر میں جانے کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے بچو۔ اور جواب، یہ زیادہ تر ثقافتی ذاتی تجربے پر مبنی مشورہ ہوتا ہے، اسے شرعی دلیل نہ سمجھا جائے مگر بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے علمی انداز میں بحث کرے۔ نتیجہ، خلاصہ وار۔ ایک، صفر میں شادی یا کاروبار کرنا شرعاً جائز ہے، کوئی قاطع شریعتی دلیل نہیں کہ صفر خود میں نحس بری چیز ہے۔ دو، ایسے عقائد جو مہینے کو نحس قرار دیتے ہیں عموماً خرافات ثقافتی روایات پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلام انہیں قبول نہیں کرتا۔ تین، عملی نقطۂ نظر سے اگر کوئی معاشی، موسمی سماجی وجہ موجود ہو تو اسے حساب میں لیں مگر یہ دینی منع نہیں۔ چار، بہتر یہ ہے کہ اہم فیصلے عقل، شریعت، حکمت، معاش اور خاندانی مشاورت کی روشنی میں کیے جائیں
اور ہر فیصلے کے ساتھ اللہ سے توکل و دعا شامل ہو۔ آخر میں چند دعائیہ کلمات اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیتوں کو خالص رکھے، ہمارے کاموں میں برکت دے اور ہمیں خرافات اور غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے۔ جو بھی بڑا فیصلہ کریں، شادی ہو یا کاروبار، تو اللہ کی رضا، درست نیت اور محنت کو ساتھ رکھیں۔ بنسم اللہ الروحمن الروحم اردو مضمون پیش مقدمہ۔ صفر کے مہینے کو بہت سے معاشروں اور ثقافتوں میں مخصوص معاملات کے لیے غیر مناسب بدشگون سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اور روایات میں بعض لوگ صفر کے بارے میں مختلف آرا رکھتے ہیں، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ مذہبی احکام، فقہی دلائل اور روزمرہ زندگی کے معاملات جیسے شادی اور کاروبار شروع کرنا میں حقیقتہ کیا حیثیت ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن، حدیث، فقہی آرا، تاریخی مثالیں، عقلی دلائل اور عملی رہنمائی کے ذریعے یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا صفر میں شادی کاروبار شروع کرنا جائز ہے یا نہ۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ معاشرتی خدشات، نفسیاتی اثرات اور عملی اقدامات کس طرح آپ کے فیصلے کو متاثر کرتے ہیں، اور آپ کن باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن کریم کا نظریہ۔ قرآن مجید میں خاص طور پر کسی مہینے کو بدشگون قرار دینے یا اس میں کسی عمل کو ممنوع قرار دینے کی کوئی آیت موجود نہیں۔ قرآن میں مومنین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور غیر منطقی رواجوں سے بچ۔ بدشگون اور غیر منطقی خوف نفس انسان کو غلط فیصلوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، جبکہ قرآن عقل و شعور اور نصوص دونوں کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ جہاں دین نے کسی عمل کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے، وہاں اسی کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، اور جہاں واضح ہدایت نہ ہو، وہاں عقل، مشورہ اور عمومی اصول شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حدیث و سنت کا نقطۂ نظر۔ نبوی سنت میں بھی کسی مہینے کو بطور مجموعی بدشگون قرار دینے کی حمایت نہیں ملتی۔ بعض ایسی روایات جو زمانے پر لوگوں میں مشہور ہوئی ہیں، ان کی سند مفہوم پر علماء نے اختلاف کیا ہے۔ عام فقہی اصول یہ ہے کہ جب کسی رسم رواج کا تعلق دین سے ثابت نہ ہو تو اس کی بندش پابندی مناسب نہیں۔ روایات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اہل علم کی تشریح ضروری ہے۔ سادہ عوامی مفہوم پر تمام فیصلے نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا اگر شادی کاروبار کے شروع کرنے میں کوئی واضح دینی معنی نہ ہو تو اس کا انحصار مناسب وقت اور حالات پر ہے، نہ کہ محض مان صفر کی موجودگی پر۔ فقہی آرا۔ مختلف مکاتن فکر کے علماء نے مختلف مواقع پر صفر کے بارے میں رائے ظاہر کی ہے۔ بعض عوامی عقائد میں صفر کو شگون مانا جاتا ہے، جبکہ فقہا اکثر اس بات پر متفق ہیں کہ مان صفر کی وجہ سے کوئی عبادت، نکاح، کاروباری معاہدہ باطل غیر جائز ہو جاتا ہی۔ فقہ کا عمومی اصول یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں حرام نہیں، اسے معمول کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ نکاح اور کاروبار دونوں فقہی اعتبار سے جائز معاملات ہیں، بشرطے کہ شرعی شرائط پوری ہوں۔ نکاح میں ولی، گواہ، مہر وغیرہ، کاروبار میں جائز معاہدہ، معلوم قیمت اور حلال مال کی تجارت۔ تاریخ اور ثقافتی پس منظر۔ تاریخ میں کئی ثقافتوں نے مخصوص اوقات مہینوں کو خوش بدشگون قرار دیا۔ ہند غرب ثقافت میں بعض لوگ 51 سالہ بدشگونی، مثلاً جمعہ 13 مانتے ہیں، اور روایتی معاشروں میں مہینوں ایام کے حوالے سے شگون عام ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی بعض ادوار میں لوگوں نے مخصوص مہینوں کے بارے میں اعتقادات اپنائے، مگر عمومیت میں یہ رواج دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بعض اوقات صفر میں شادی کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ مہینے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ خدشات تاریخی تجربات، ذاتی واقعات کی عمومی تشہیر سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ مستند دینی دلائل سے۔ عقلی دلائل اور نفسیاتی پہلو۔ بہت سی بار بدشگونی کا خوف محض نفسیاتی ہوتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو برائی یا نقصان سے جوڑ لیتا ہے تو نتائج کا مشاہدہ اس کے علم و تجربے کی روشنی میں بند ہو جاتا ہے۔ شادی کاروبار میں کامیابی ناکامی کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں: منصوبہ بندی، مالی حالات، سماجی حمایتی نظام، فرد کی محنت، نیک نیت اور مقدرات، تقدیر۔ صفر کا مہینہ بذات خود ان عوامل میں سے نونفسات طور پر خوف کی وجہ سے ناکامی کو آسانی سے صفر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ اصل اسباب نظر انداز رہ جاتے۔ آواز کے علاوہ اگر بخوبی منصوبہ بندی اور مشاورت ہو تو ماں کا وجود اثر انداز نہیں ہوتا۔ انسان کا عمل اور اللہ کی رضا اہم اوشر و عملی رہنمائی۔ اب جب ہم نے دینی، فقہی اور عقلی بنیادوں کو دیکھا تو عملی طور پر کچھ رہنمائی مفید رہے گی۔ ایک، نیت اور ارادہ۔
شادی یا کاروبار شروع کرتے وقت نیت خالص رکھیں۔ اگر نیت اللہ کے رضا اور حلال طریقے سے روزی کمانا ہے تو یہ عمل پسندیدہ ہے۔ 2 شرعی شرائط نکاح کے تمام شرائط پورے کریں، ولی گواہ مہر اور رضامندی، کاروبار میں مبے کی صفات، معاوضہ اور سود سے پاک معاہدہ یقینی بنا۔ منصوبہ بندی کاروبار شروع کرنے سے پہلے مناسب منصوبہ بنائیں، مارکیٹ ریسرچ کریں، مالیاتی منصوبہ تیار کریں اور قانونی تقاضوں کی جانچ کریں۔ 4 سماجی مشاورت خاندان اور قریبی دوستوں سے مشورہ کریں، مگر مشورے لینے کے بعد فیصلہ آپ کی سمجھداری اور شرعی دلائل پر مبنی ہونا چاہیے۔ 5 روحانی تیاری دعا، استغفار اور نیک ارادے کے ساتھ عمل شروع کریں، توکل کے ساتھ ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ تفصیلی فقہی بحث فقہی لحاظ سے دیکھا جائے تو شریعت اسلامی نے زندگی کے اہم معاملات میں ثابت رہنمائی فراہم کی ہے۔ نکاح کا معاملہ مخصوص شرائط و قواعد کا محتاج ہے۔ نکاح ولی کا ہونا، دونوں فریقین کی رضامندی، مہر کی تعین اور 2 بالغ عادل گواہوں کی موجودگی۔ جب یہ شرائط موجود ہوں تو نکاح رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور مان صفر کی موجودگی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح کاروباری معاہدات میں اگر شرائط بے معاوضہ، کفت معاوضہ اور حرام عناصر مثلاً سود، دھوکہ، ناجائز اشیاء موجود نہ ہوں تو تجارت جائز اور ممدوح ہے۔ فقہ کے عمومی اصولوں کے مطابق جہاں نص واضح ہو وہاں نص کو مقدم رکھیں، اور جہاں نص موجود نہ ہو وہاں قیاس اور اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ثقافتی رواج شریعت کا متبادل بن جائے۔ علماء کے مختلف بیانات کئی معاصر اور کلاسیکی علماء نے واضح کیا ہے کہ بدشگونی کا کوئی شرعی مقام نہیں۔ بعض روایات مقامی رسومات جو پھیلتی ہیں ان کی سند مفہوم پر غور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کسی بزرگ نے کہا ہو کہ انہوں نے کسی خاص مہینے میں بری خبر سنی تو عام لوگوں نے اسے عمومی قاعدہ بنا لیا۔ فطری انسانی رویہ ہے، مگر فقہ اور نصوص کی روشنی میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ معاصر علماء کی تقریروں میں بھی عموماً یہی پیغام ملتا ہے کہ جس کام میں دین کی صریح ممانعت نہ ہو اس میں مہینے کا کردار محض ثقافتی شعبہ ہے، دینی نہیں۔ معاشی اور عملی پہلو کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ محض تقویم مہینے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں درج ذیل عوامل شامل ہونے چاہیے: ماہ اور مالی ممکنات کی دستیابی، مارکیٹ کی صورتحال اور طلب اور رسد کا جائزہ، انتظامی و قانونی تقاضے، لائسنس اور ٹیکس کے امور، ذاتی اہلیت اور قابلیت مثلاً انتظامی تجربہ، مہارت، سماجی حمایت، خاندان شراکت دار کا تعاون۔ ان چیزوں کا محتاط جائزہ لینے کے بعد ہی کاروبار شروع کریں۔ مان صفر کی موجودگی ان فیصلوں کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ صحیح وقت وہ ہے جب آپ وسائل، علم اور سماجی حمایت کے ساتھ اقدام کر سکیں۔ نفسیاتی اور سماجی اثرات کئی افراد کے لیے اگر معاشرہ صفر کو منفی طور پر لیتا ہے تو اس کا اثر ان کے ذہنی سکون اور کارکردگی پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی کمیونٹی گھرانہ سختی سے صفر میں کسی عمل کو ناپسند کرتا ہے تو ایسے معاملات میں نرم رویہ اور سمجھوتا فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثلاً اگر دلہن دولہا کے خاندان کو اعتراض ہے تو چھوٹا سا تاخیر مثبت سماجی تاثر دیتی ہے، رشتے کو مضبوط کر سکتی ہے۔ تاہم اس طرح کا تاخیر ایک عارضی اجتماعی حل ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی دائمی فیصلہ جو آپ کی زندگی کے بنیادی حقوق کو محدود کر دے۔ اعتدال اور حکمت کا راستہ اپنانا بہتر ہے۔ قائل کرنے اور مشاورت اگر آپ کا کوئی عزیز دوست صفر کے خوف کی وجہ سے شادی کاروبار نہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان کے خدشات کو تحمل سے سنیں، پھر دلیل اور منطقی انداز میں اپنی بات رکے۔ مذہب شکوک کے معاملے میں ایک عالم دین مذہبی مشیر سے مل کر شرعی نقطۂ نظر معلوم کریں۔ اگر مسئلہ خاندانی جذباتی ہے تو ایک نہایت محتاط اور احسن انداز میں بات چیت کریں تاکہ رشتہ خراب نہ ہو۔ علمی استفتاء اور خاندانی سمجھوتے دونوں کو ساتھ رکھیں، یہ دونوں آپ کی زندگی کے اہم فیصلوں کو درست رخ دیتے ہیں۔ عملی مثالیں اور کیس اسٹڈیز ایک چھوٹے قصبے میں ایک نوجوان نے صفر میں ہی اپنا کپڑوں کا دکان کھولا۔ ابتدائی مہینوں میں اس نے محنت، مارکیٹنگ اور اچھی سروس کی وجہ سے کامیابی حاصل کی۔ کچھ لوگوں نے شروع ہی میں منفی تبصرے کیے، لیکن کاروبار کی مضبوط بنیاد اور محنت نے ان تبصروں کی اہمیت ختم کر دی۔ دوسری طرف ایک خاندان نے معاشرتی دباؤ میں کر شادی کو انتہائی تاخیر سے طے کیا، جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حد درجہ سماجی دباؤ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عقل اور حکمت کے ساتھ کیے گئے فیصلے اکثر بہتر نتائج دیتے ہیں، نہ کہ جذباتی خوف کی بنیاد پر کیے
گئے فیصلے رفتار دین اور روحانی نقطۂ نظر اسلام میں ایمان کا مطلب محض ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی تسلیم اور اللہ پر بھروسہ بھی ہے۔ اگر انسان ہر قدم پر بدشگونی کے خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ایمان اور عمل متاثر ہوتا ہے۔ اسلام توکل اور حکمت کو فروغ دیتا ہے۔ اپنے سیاسی اور معاشی فیصلوں میں دعا اور مشاورت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کریں۔ شادی اور کاروبار دونوں میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ نیک ارادہ، اخلاص نیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش مسائل کو آسان کر دیتی ہے۔ دین کا پیغام یہ ہے کہ ہم عمل کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر مشورہ برائے مخصوص حالات۔ اگر آپ ظالم نقصان دہ ماحول میں ہیں تو شادیاں کاروبار کے فیصلے زیادہ سوچ بچار کے متقاضی ہوتے ہیں، مگر یہ بھی خیال رکھیں کہ خوفن صفر سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں جو شرنا غلط ہوں۔ اگر آپ کی مذہبی برداشت کمزور ہے تو کوئی ایسا وقت منتخب کریں جس سے آپ کے ذاتی سکون میں اضافہ ہو۔ دین ذاتی سکون اور اجتماعی فلاح کا موجب ہے۔ کاروبار کے مالی خطرات کو کم کرنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر آغاز کریں، تجربہ حاصل کریں، پھر توسیع کریں۔ 4 نکاح میں شفافیت، خاندانی رابطہ اور دلوں کی سنجیدگی کو مقدم رکھیں تاکہ بعد میں کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ کچھ عام سوالات کے جوابات۔ سوال: کیا قرآن حدیث نے صفر کو برا کہا ہے؟ جواب: نہیں۔ قرآن صحیح احادیث میں صفر کو بطور مہینہ بدشگون قرار دینے کی کوئی سری دلیل نہیں ملتی۔ سوال: کیا علماء نے صفر میں نکاح کو منع کیا ہے؟ جواب: عمومی طور پر نہیں۔ علماء نے اس بارے میں واضح کیا ہے کہ اگر شرعی شرائط موجود ہیں تو نکاح جائز ہے اور صرف معاشرتی یا ثقافتی رواج کی بنیاد پر اسے ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سوال: اگر خاندان اعتراض کرے تو کیا کروں؟ جواب: تحمل، بات چیت اور مشاورت بہتر ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی تاخیر تقریب کی سادگی خاندان کو مطمئن کرتی ہے اور رشتہ مضبوط رہتا ہے، مگر یہ تاخیر ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک عارضی حل کے طور پر مفید ہو سکتی ہے۔ تفصیلی نتیجہ: حتمی نتیجہ یہ ہے کہ مان صفر بذات خود شادی کاروبار کے شرعی اور اخلاقی جائز ہونے میں مداخلت نہیں کرتا، بلا شبہ سماجی اور نفسیاتی عوامل لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کامیابی و ناکامی کے عوامل انفرادی اور معاشرتی حکمت عملی، محنت، منصوبہ بندی اور اللہ کی رضا پر منحصر ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عقل، نصوص دینی اور مشاورت کو یکجا کر کے فیصلے کیے جائیں۔ اگر دل میں شک ہو تو ایک معتبر عالم سے استفتاء کیجیے، مگر عموماً صفر کا خوف دینی بنیادوں پر مضبوط نہیں ہے۔ خلاصہ اور عملی نکات: مان صفر میں شادی کاروبار شروع کرنا شرعی طور پر جائز ہے، بشرطے کہ تمام شرعی اور قانونی تقاضے پورے ہوں۔ بدشگونی کا خوف ثقافتی اور نفسیاتی طور پر زیادہ معنی رکھتا ہے، دینی طور پر نہیں۔ اگر سماجی دباؤ ہو تو نرم دل اور عاقلانہ مشاورت سے مسئلہ حل کریں۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے مکمل منصوبہ بندی، مالی انتظام اور قانونی تقاضے پوری طرح دیکھیں۔ نکاح میں مہر، گواہ اور رضامندی جیسے بنیادی شرائط کا خیال رکھیں۔ حتمی دعا اور ترغیب: آخر میں جو لوگ شادی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دعا کو اپنا ساتھ رکھیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے فیصلوں میں برکت دے، ہمارے ارادے درست کرے اور ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کرے۔ اگرچہ معاشرتی رواج اور آرا کا احترام ضروری ہے، مگر ان امور میں اصلی رہنمائی دین کی تعلیمات، عقلی مشاورت اور عملی منصوبہ بندی ہی فراہم کرتی ہیں۔ لہذا صفر کے خوف کو کبھی بھی اپنے ایمان عمل کا حاکم نہ بننے دیں۔ اللہ کی رضا اور محنت دونوں کو اپنائیں، یوں آپ کے فیصلے زیادہ مستحکم اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ مان صفر خود کسی بھی جائز اسلامی عمل کو ناجائز نہیں بناتا۔ حکمت اور اخلاص سے فیصلہ کریں۔ آمین۔